شب قدر وہ بابرکت رات ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اس مبارک رات میں عبادت کرنے والے کو 83 سال 4 ماہ یعنی 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں عبادت سے محروم رہنے والا حقیقتاً محروم ہے، اور شب قدر میں اللہ کریم اپنے بندوں پر اتنی چھماچھم رحمتیں برستی ہیں کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور شب قدر میں جو مسلمان اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہوتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کریم شب قدر کے صدقے اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، جن میں سے 4 نعمتیں سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کی 4 وجوہات لکھتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا شب قدر کا مطلب ہے قدر والی رات۔ شب مانا رات، اور قدر کہتے ہیں عزت کو، عظمت کو۔ تو شب قدر کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، عام راتوں کے مقابلے میں عزت والی، عظمت والی، شرافت والی اور بزرگی والی رات ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شب قدر میں عبادت کر لے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شب قدر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اس رات کو عزت والا بنایا، اس رات میں عبادت کرنے والے کو بھی اللہ عزت والا بنا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسم بمسمہ، یعنی جیسا بندے کا نام ہو ویسا بندہ خود بھی ہو۔ اب کسی کا نام شیر ہے اور وہ 1 نمبر کا ڈرپوک ہے، بزدل ہے، شیر کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتا ہے، تو یہ اسم بمسمہ نہ ہوا۔ نام جب شیر خان رکھا ہے تو پھر بہادری بھی ویسی ہونی چاہیے۔ تو شب قدر کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ نام شب قدر ہے، عزت والی رات، عظمت والی رات، فضیلت والی رات، اور اسم بمسمہ ہے کہ اس رات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو مسلمان اس رات میں عبادت کرتا ہے یہ رات اسے بھی عزت والا، عظمت والا، شرافت والا، بزرگی والا بنا دیتی ہے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کرنے والا اپنی دنیا کی زندگی عزت احترام کے ساتھ گزارتا ہے، پہلا فائدہ ہے۔ نمبر 2، ہمارا شب قدر کا ایک معنی ہے قدر معنی تنگی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ اللہ کریم نے بھی بیان فرمایا ہے، اور علماء نے اس کا مفہوم لیا تنگی۔ تنگ چیز کو کہتے ہیں قدر۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی، اور اس رات آسمان سے اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ یعنی زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، تنگ سے مراد یہ نہیں سمٹ جاتی ہے، تنگ سے مراد زمین ابھی کشادہ ہے تو فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ زمین میں چلنے میں تنگی ہوتی ہے، یعنی پاؤں رکھنے کے برابر بھی زمین خالی نہیں بچتی۔ اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ شب قدر میں فرشتے کتنے اترتے ہیں۔ اچھا وہ فرشتے پھر آتے کیوں ہیں؟ ہمارے لیے، وہ اس امت کے لیے آتے ہیں۔ اب اتنے فرشتے، روئے زمین کتنی بڑی ہے آپ سوچیں، تو اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے کہ شب قدر میں اتنے فرشتے آئے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو 4 جھنڈے دے کر زمین پر بھیجتا ہے، فرماتے ہیں 4 جھنڈے زمین پر لے جاؤ، فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ۔ آپ زمین پر آتے ہیں، پہلا جھنڈا کعبے کے اوپر گاڑتے ہیں، یہ شب قدر کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا جھنڈا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ گاڑتے ہیں۔
تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ گاڑتے ہیں، چوتھا جھنڈا کوہ طور پر گاڑتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پوری رات ان کے لیے دعا کرتے گئے جو مسلمان شب قدر کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں آسمان سے زمین پر جب فرشتے آتے ہیں تو پہلی فوج جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے لے کر زمین پہ اترتے ہیں۔ جب یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اب ہمارا کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں زمین پر پھیل جاؤ۔ کتنا پھیلو کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں، جگہ ہی تنگ ہو گئی ہے۔ پوری روئے زمین پر فرشتے پھیلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں پھیل کر؟ فرمایا ان مسلمانوں کو تلاش کرو جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ڈھونڈو انہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، گراؤنڈ میں ہو، گلی محلے میں ہو، کائنات کے کسی بھی خطے میں رب کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ مل جائیں تو فرمایا سب سے پہلے انہیں اپنی رحمت کے پرو میں چھپا دو۔ شب قدر میں مسلمان جب تک عبادت کرتا رہتا ہے، فرشتے اپنی رحمت کے پرو میں اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ شب قدر میں دعا مانگے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہماری آمین نکلے نہ نکلے لیکن فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس شب قدر میں عبادت کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہونے لگ جاتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے لگ جاتی ہے۔ اب فرشتے دوبارہ ایک جگہ جمع ہو کر پھر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو فرشتے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، یہ تو بتائیے کہ ہم زمین پر آئے، ہم نے مسلمانوں کو تلاش کیا، ہم نے مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہم نے انہیں اپنے رحمت کے پرو میں چھپایا، ہم نے ان کی دعاؤں پر آمین کہا، ان کے لیے استغفار مانگا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کا سوال کیا، جنت کا سوال کیا، جہنم سے آزادی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اب یہ تو بتائیے اللہ کریم نے ان کو انعام کیا عطا کیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی انعام تو رب جانتا ہے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہی وہ بیان فرمائے گا۔ ان کا پہلا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس شب قدر میں تمام مسلمانوں کو جنہوں نے اس رات کی عبادت میں گزاری، اللہ کریم نے ان کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ تم گواہ بن جاؤ، اللہ کریم نے ان سب کو بخش دیا ہے، یہ کہہ کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ شب قدر مانا تنگی والی رات، اس رات فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچتی۔ تیسرا معنی قدر کہتے ہیں عزت کو، عظمت کو، شرافت کو، بزرگی کو۔ شب قدر کو اللہ نے شب قدر اس لیے بنایا کہ اس مبارک رات میں اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک بھی دیگر تمام کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت، شرافت اور بزرگی والی کتاب ہے۔ یعنی قرآن عظمت والی کتاب، تو جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی عظمت والی رات ہے۔ قرآن احترام والی کتاب ہے، شرافت بزرگی والی کتاب ہے۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا اللہ نے قرآن کے صدقے اس رات کو بھی افضل والا بنا دیا۔ چوتھا معنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شب قدر معنی عزت والی رات، عظمت والی رات، بزرگی والی رات۔ شب قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں بھی قدر کی جاتی ہے، چاہے وہ اس رات آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس رات آ کے وہ تلاوت قرآن کرے، اس رات آ کے وہ صدقہ خیرات کرے، اس رات آ کر کوئی بھی نیکی کرتا ہے شب قدر میں، عام راتوں کے مقابلے میں شب قدر میں مسلمان جو نیکی کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں قدر کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کریم اس رات کے صدقے دیگر راتوں کے مقابلے میں شب قدر کو عبادت کرنے والے کو بھی پہلی راتوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 4 وجوہات وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے شب قدر کو قدر کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان اس مبارک رات میں اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، توبہ کرے، روئے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر صلح کرے، تو اللہ کریم اسے قرآن کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، جو عبادت کرے گا وہ بھی قبول فرماتا ہے،
اللہ اسے بھی عزت دار زندگی عطا فرماتا ہے، اور شب قدر کی برکت سے اللہ اسے دیگر راتوں کے مقابلے میں بے شمار اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اب ہم غور کریں